وہ دوست جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا بیوی اپنے خامند کے مال میں سے کچھ اپنے اوپر یا اپنے بچوں کے اوپر مال خرچ کر سکتی ہے خامند کی اجازت کے بغیر؟ ان کے لیے جواب یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ہے۔ ہندہ بنت عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد یعنی ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق عرض کرنے لگی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھے اچھے طریقے سے خرچہ نہیں دیتے، یعنی خرچہ کم دیتے ہیں، جتنا مجھے اور میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے اس سے کم خرچہ ملتا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ مال کہاں رکھتے ہیں، کیا میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت اس مال سے کچھ مال لے کر پوری کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اتنا مال تو وہاں سے لے لیا کر جتنا تیرے اور تیرے بچوں کی ضرورت لیے کافی ہو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کا خامد اس کے حقوق پورے نہ کرتا ہو، اس کو اتنا خرچہ نہ دیتا ہو جتنا اس کی گھر والی کا اور اس کے بچوں کا گزارا اچھے طریقے سے ہو سکے، تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خامند کے مال میں سے وہ مال رکھ سکتی ہے جس سے بچوں کا گزارا ہو اور اس بیوی کا گزارا ہو۔ اسی لیے ان حضرات سے میری اپیل ہے کہ جو شادی تو کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ کر بچے بھی اللہ سے لے لیتے ہیں، پھر ان کا خرچہ اور اپنی بیوی کا خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ جب یہ صدقہ ہے تو آپ اگر 1,00,000 روپے مسجد میں دے رہے ہیں اور آپ کے بچے گھر میں جوتے سے محروم ہیں یا کپڑوں سے محروم ہیں یا کہیں پہ ضرورت کے لیے جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے، اپنی بیوی کے حقوق مارنا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی میری ایک چھوٹی سی عرض ہے، وہ لوگ جو عشر نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دیکھیں وہ غریبوں کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ نے کسی غریب کا حق کھایا ہے، اگر آپ کا مال لٹ بھی جاتا ہے تو پھر آپ کو مال لوٹنے، اگر کوئی مال لٹ جائے تو انسان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر انسان کا اچانک مال چوری ہو جائے اور بندے نے فل کوشش کی ہے کہ میرے مال کی حفاظت ہو، پھر بھی مال کوئی لوٹ کے لے جائے تو اگر صبر کرے گا تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، غریبوں کا حق مارتا ہے، پھر اس کا مال لٹ جائے تو اسے اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا حق کھایا، عشر نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، جس کا جو حق ہے وہاں تک نہیں پہنچایا، تو پھر مال لٹ جائے تو کوئی حق لے گیا ہوگا اپنا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی وہ اپنا حق لے سکتی ہے، اپنے بچوں کا حق اس کے مال میں سے اجازت کے بغیر بھی اٹھا سکتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہو، جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو جو غرباء کا حق بنتا ہے، مساکین کا حق بنتا ہے، جو دوسروں کا حق ہے، مہربانی کر کے ان کا حق ان تک پہنچائیے۔ اس لیے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، اس کا حق نہ دیا، تو یاد رکھنا اللہ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔